السلام علیکم۔ اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، اندازے بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ معزز سامعین کرام اور ذی وقار صدر، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے میں شرمندہ ہوں آج کے دور کا انسان ہو کر۔ انسان کے جس کا رتبہ اور عظمت بلند ترین ہے، اسے خدا نے اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا۔ یہ وہ انسان ہے کہ جس کے لیے دنیا بنائی گئی کہ وہ جائے اور اسے فتح کر لے۔ جناب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ یہ انسان کی جس کے آگے فرشتے سر بسجود ہیں اور زمین پر یہ خدا کا نائب، یہ انسان جو وہاں قدم رکھتا ہے جہاں جبرائیل کے پر جلتے ہیں، جس کا مقام اوج ثریا پر ہے، تو پھر آج یہ اپنے ہی وجود پر شرمسار کیوں؟ یہ آج اپنے ہی وجود پر نادم کیوں؟ اس سے پہلے کہ ان تمام وجوہات کا نقشہ کھینچ کر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں، میں آپ کو چند حقائق سے آشنا کروانا چاہوں گا۔ جناب صدر، تاریخ کے حوالے اٹھا لیجئے یا موجودہ دور کو دیکھیے، ایک خاص طبقہ بسر پیکار ہے جو یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان میں انسانیت نہیں رہی، جو یہ بات علم و ادب کا حصہ بنا کر ہمارے ذہنوں پر راسخ کر دینا چاہتا ہے۔ مارک ٹوائن اور جیسے دیگر ادیب حضرات کا کام ہمارے سامنے ہے، مگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ انسان اور خطا کا رشتہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ انسان ایک خطا کا پتلا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ علوم و فنون سیکھے انسان نے، مگر اس کے ساتھ ساتھ بہت سی برائیاں، کبھی خود غرضی، کبھی مفاد پرستی، کبھی لالچ تو کبھی ہوس انسان کے ساتھ چلی آئیں۔ جناب والا ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجئے۔ انسان جسے اس بیابان میں بھیجا گیا، اس نے اپنے فطری جذبے، انتھک محنت اور لگن سے اسے اوج کمال پر پہنچایا۔ پہاڑوں کی شکلیں بدل دی اور دریاؤں کے رخ موڑ دیے۔ اس انسان نے اپنے ذہن میں صرف ایک سوچ رکھی، وہ تھی تسخیر کی سوچ۔ اس انسان کے بارے میں کہا جاتا ہے، میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے، میرے ذوق تسخیر فطرت کے آگے عناصر کا قلب و جگر کانپتا ہے۔ یہ انسان جو کبھی ہواؤں کی تصویر کے خواب دیکھتا تھا، آج چاند سے آگے اپنی منزلیں تلاش کرتا ہے۔ ایک طرف سمندروں پر ڈیرے ڈالتا ہے تو دوسری جانب زمین کی سنگلاخ چٹانیں اس کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہیں۔ جناب والا، آج ہم یہ کہتے نہیں تھکتے کہ ہم شرمندہ ہیں انسان کے رویوں سے، اس کے ظلم سے، اس کی ناانصافی سے۔ تو ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ظلم اور ناانصافی کے اندھیرے جس قدر تاریک ہوں، ایک بے لوث انسان کی جلائی ہوئی مشعل ان تمام اندھیروں کو ختم کر سکتی ہے۔ ایسے ہی انسانوں میں مدر ٹریسا، نیلسن منڈیلا اور عبدالستار تاریخی جیسے لوگ بھی اسی دور میں اور اسی انسانی نسل میں پیدا ہوئے۔ یہ تو چند حقیر سی مثالیں ہیں۔ کیا ہم بھول گئے کہ محمد عربی بھی ہماری انسانی نسل کا حصہ ہے؟ جناب ذی وقار صدر، تو کیوں ہیں ہم شرمندہ؟ اس خدا کی دی ہوئی عزت پر شرمندہ ہیں؟ نہیں، خدا کی دی ہوئی عزت پر فخر ہو سکتا ہے، شرمندگی نہیں۔ جناب صدر، مجھے فخر ہے کہ میں اس انسانی نسل کا حصہ ہوں کہ جس نے دنیا کے فاصلوں کو ختم کیا، کہ جس سے خدا نے اپنے احکام سے نوازا۔ یہاں بہت سے ناقدین کہتے نہیں تھکتے کہ انسانیت ختم ہو گئی، مٹ گئی، برباد ہو گئی۔ تو کیا وہ یہ سوچتے ہیں کہ شرمندگی اس چیز کا حل ہے؟ نہیں۔ اگر شرمندگی کسی چیز کا حل ہوتا تو 14 صدیاں قبل مسلمان شرمندگی کے فلسفے پر عمل کرتے تو آج دنیا نہ بدلتی۔ اگر ایک بیٹی کی صدا پر حجاج بن یوسف شرمندگی کا احساس کرتا تو آج محمد بن قاسم جیسا ثبوت تاریخ میں نہ ہوتا۔ وقت یہ ہے کہ ہم عملی طور پر کچھ کریں، انسان کو پستی سے نکالیں، احساس دلائیں تو فاتح قمر ہے، تو زمین کو تسخیر کرنے والا ہے، نہ کہ شرمندگی کے احساس میں غرق ہو کر اپنی حاصل کی ہوئی عزت کو ختم کر دے۔